ہم نے جس حد تک ہو سکا عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. آپ نے لیوی اربوں روپے بڑھا دیے, کروڑوں افراد بے روزگار ہو گئے, آپ نے 8 بجے سے دکانیں بند کرنی شروع کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان بھر میں مارکہ حق کی جو پہلی سالگرہ ہے اس کو بہت ہی بھرپور طریقے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا, اور اس کے علاوہ جو عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی اور سیاسی کامیابیاں ہیں اس کا اعتراف بھی ہر کوئی کر رہا ہے. لیکن یہ جو بھارت کے خلاف پاکستان کی فوجی کامیابی ہے اور جو ایران امریکہ جنگ کے دوران جو پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں, اس پر کچھ معاشی مسائل کے سیاہ سائے جو ہیں وہ لہرانا شروع ہو گئے ہیں, اور عوام الناس جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اتنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہمیں بھی ہونا چاہیے, ہمیں یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا. اور اسی ریجن کے جو بہت سے ممالک ہیں وہاں پر پٹرول اتنا مہنگا نہیں ہو رہا, پاکستان میں پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے جس پہ کہ آج نیشنل اسمبلی میں بھی گفتگو ہوئی ہے, اور وہاں پر جب حکومت کے اپنی ہی جو اتحادی ہیں انہوں نے جب وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیے. جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ یقیناً بجٹری سپورٹ کے لیے اوور آل آپ کا جو ڈیفیسٹ ٹارگیٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از اے کویسچن دیٹ شی نیڈس ٹو پوز ٹو دا فائنانس منسٹر ہو ول ریسپونڈ وائی اینڈ واٹ از دا پلان ٹو مائگریٹ فرام انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹو ڈائریکٹ ٹیکسیشن. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی پر جو سوال ہے جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے پوچھا, اس کا جواب اگر پیٹرولیم کا منسٹر نہیں دے سکتا, وہ بھی کہتا ہے جی فائنانس منسٹر اس کا جواب دے گا, تو پھر عام آدمی جو سوال پوچھتا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اور عام آدمی جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, ذرا اس کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے کہ عام آدمی کیا سوچتا ہے. دنیا میں کہیں بھی جنگ لگے, پوری دنیا میں صرف 3 ملکوں پر اثرات ہوتے ہیں, 1-2 لڑنے والوں پر, تیسرا ہم پر. آپ دیکھ لیں ہمارا دشمن ملک ہے, ہم بہت نفرت کرتے ہیں انڈیا سے, لیکن ان کے پہلے 94 روپے تھا دہلی میں, اب 95 پہ. ہمارا جنگ سے پہلے 313 روپے اور اب 414 روپے ہو رہا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ہے نا پٹرول اور بجلی اس طرح کر دے کہ ہے نا عوام اپنے بچے بیچ کے ہے نا پٹرول ڈلوا لے اور بجلی کا بل پے کر دے. پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ سے غریب بندہ تو سروائیو ہی نہیں کر پا رہا نا. کرائے اتنے زیادہ بڑھ گئے, آپ دوسری سٹی ٹریول نہیں کر سکتے. میں خود نون لیگ کا سپورٹر ہوں, لیکن اس وقت ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بیوروکریسی کے اللہ تعالیٰ نے عوام کو موت کے قریب کر دیا. تو کیونکہ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی وزیر خزانہ سے پوچھیں جی یہ پیٹرولیم لیوی کا جو سوال ہے اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا, تو ہم نے ریکویسٹ کی اور بڑی مہربانی کہ خرم شہزاد صاحب جو وزارت خزانہ کے ایڈوائزر ہیں, مشیر ہیں, وہ تشریف لے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. اور ان کے ساتھ ہیں جناب شہباز رانا صاحب, سینئر صحافی ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں, اور جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو خرم شہزاد صاحب, یہ جو ایک پبلک میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اثرات ہیں وہ تو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 414 روپے ہے, انڈیا میں 94 روپے 70 پیسے انڈین کرنسی میں, جو پاکستانی کرنسی میں 279 روپیز بنتے ہیں, اور بنگلہ دیش میں 135 ٹکا ہے جو پاکستانی کرنسی میں 306 روپے 68 پیسے بنتی ہے. تو وہاں پر پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا, پاکستان میں اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے کہ علی پرویز ملک صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے تھوڑا سا کانٹیکس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اوور آل پیراڈائم ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ چلی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ آئے ہیں, اور تقریباً میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں, $3.5 ٹریلین 3500 ارب ڈالر کا امپیکٹ پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں دنیا پہ پڑا ہے, اور یہ کوئی 4 سے 5% ہم سب بنتا ہے گلوبل اکانومی کا. تو ایک تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ آیا. دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کیا کیا. پاکستان نے 2 بڑے کام کیے. پاکستان نے ایک شروع میں پرائس ٹرانسمیشن دی, یعنی کہ پرائس بڑھائی تھوڑی, اور پھر 3 ہفتے روکی. آپ کو پتہ ہے اس 3 ہفتے کے دوران ڈیزل کی قیمتیں کہاں سے کہاں گئیں. ڈیزل کی قیمتیں جو ہے
جو رفلی میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو ریفائنری سے نکلتا ہے ڈیزل یا پھر امپورٹ اسٹیج سے کنٹری میں آتا ہے ڈیزل، اگر وہ 250 روپے کا تھا تو وہ 500 روپے کا ہو گیا تھا، اور پاکستان میں قیمت 333 روپے کے قریب تھی 3 ہفتے تک. وہ گورنمنٹ نے اپنے اوپر سبسڈی اپنی فسکل پہ جو ہے برڈن لے کے اس کو پرووائڈ کیا، یہ آپ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کا اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے 128 ارب روپے بنا. اس کے بعد صوبوں کے ساتھ پھر ہاتھ ملایا فیڈرل نے کہ جی اب ہم مل کے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس ولنریبل سیکٹر کو جو آپ دکھا بھی رہے تھے، جس میں بائکس والے آتے ہیں، جس میں جو ہے ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آتی ہے، لاجسٹکس آتی ہے، پھر ایگریکلچر چھوٹی ٹرانسپورٹرز جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ سبسڈیز دی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے انفیکٹ اب 2.5 مہینے ہونے والے ہیں کہ آپ کی جنگ جو ہے رک تو گئی ہے لیکن وہ رستہ بھی نہیں کھلا ہے، تو قیمتیں آج بھی $100 سے اوپر ہیں آئل کی، ڈیزل کی قیمتیں آج بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آج بھی اوپر ہیں. لیکن انڈیا میں کیوں نہیں پیٹرول مہنگا ہوتا؟ میں آتا ہوں اس کی طرف. دیکھیں انڈیا کے پاس $700 ارب کے ریزروز ہیں، آپ کے پاس $16 ارب کے ریزروز ہیں. انڈیا کے یہاں پہ 3 بڑے مسئلے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں آج کیا ہوا ہے؟ آج مودی نے کیا اناؤنس کیا؟ اس نے کہا لوگ پیٹرول کم استعمال کریں. جی نہیں، صرف پیٹرول کم استعمال نہ کریں، لوگ جو ہے گھروں سے کم نکلیں، کم ٹریول کریں، باہر بھی کم جائیں، کھانے بھی کم پکائیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے پوری. یہ تو ہم تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، ہم تو پہلے موو کیا نا ہم نے، ایونچولی دنیا فالو کر رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ جس کے پاس $700 ارب کے ریزروز ہیں، ہمارے پاس $16 ارب کے ریزروز ہیں، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. آج ان کے گیس اسٹیشنز پہ لائنیں لگی ہیں ایل پی جی کی. آپ کو پتہ ہے نا 90% ان کے یہاں گھر جو ہے ایل پی جی پہ چلتے ہیں. ایل پی جی کی وجہ سے لائنیں لگی گیس اسٹیشنز پہ، پیٹرول کے اسٹیشنز پہ. آپ کو پاکستان میں کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، ڈیزل پہ، گیس اسٹیشن پہ لائنیں نظر آئی ہیں؟ کوئی لا اینڈ آرڈر کی اسٹیشن نظر آئی ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ گورنمنٹ نے کام یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پرائس پاس آن بھی کی ہے اس سیگمنٹ پہ جو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ ایکچوئل پرائس ہمیں مارکیٹ کی دینی ہے. دوسرا ولنریبل سیکٹر کو سپورٹ کیا، اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے 1 مہینہ آگے کر دیا مزید سپورٹ کو. جو بائکرز کو 2000 روپے دے رہے ہیں، ڈیزل کی گاڑیوں کو جو ہے وہ 75,000 روپے دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیلیبریٹڈ اپروچ لے کے چلے ہیں، تو ہمارے پاس سپلائی بھی انشور ہوئی ہے، پرائز بھی ہم نے مینیج کی ہے، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے یہ بھی مینیج کیا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے جی، یہ علی پرویز ملک صاحب بھی تو نیشنل اسمبلی میں کہہ سکتے ہیں. اب میں تو کر چلیں. اچھا مینیج کیا انفیکٹ. رانا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، میں نے دیکھا آپ کا ایک ایکس پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پیٹرولیم لیوی فرام ₹20 ٹو ₹117. پیٹرولیم لیوی ڈیڈنٹ رائز بیکاز آئل بیکیم ایکسپینسو. تو آپ جو خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیے پہلی بات تو بنیادی بات یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو قیمت ہے اسی قیمت پہ بھارت بھی خریدتا ہے، اسی قیمت پہ بنگلہ دیش بھی خریدتا ہے، اور اسی قیمت پہ پاکستان بھی خریدتا ہے. اب فروری کی 1 تاریخ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً 95 روپے 95 روپیز لیٹر دلی میں یہ قیمت تھی 1 فروری کو. جنگ آپ کو یاد ہے کہ فروری 28 کو شروع ہوئی. آج بھی دلی میں وہی قیمت ہے. تو دلی کے اندر 0% اضافہ ہوا ہے. عالمی منڈی وہی ہے. بنگلہ دیش میں 16% اضافہ ہوا ہے. عالمی منڈی وہی ہے. اور پاکستان میں 61.50%، 61%. عالمی منڈی وہی ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس یا بھارت کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ بھی اسی قیمت پہ تیل خریدتے ہیں. خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اور انڈیا کے دونوں کے پاکستان سے بہت زیادہ ہیں. دیکھیے اس کا فورن ایکسچینج ریزرو سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو بھارت نے کام کیا وہاں پہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بہت تیز ہو گئی ہے. فیڈرل حکومت جو ہے بھارت کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایکسائز ڈیوٹی کم کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں انہوں نے کہا ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. جو باقی بوجھ تھا عالمی منڈی کے نتیجے کا وہ وہاں پہ فیصلہ ساز شخصیات نے فیصلہ کیا کہ جو 3 بھارت کی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں انڈین آئل کمپنی، آئل کارپوریشن ہے، بھارت پیٹرولیم ہے، ہندوستان پیٹرولیم ہے، ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے. اس کا فورن ایکسچینج ریزرو سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے، وہ اپنی کمپنی پہ ڈالنا ہے، وہ حکومت کے خزانے پہ ڈالنا ہے، یا کس پہ ڈالنا ہے. پاکستان میں یہ فیصلہ کیا گیا
کہ جو 100% بوجھ ہے عالمی منڈی کا وہ پاکستانی عوام پہ ڈالنا ہے، اور پلس اسی بہانے حکومت نے اپنا خزانہ بھی بھرنا ہے جو پیٹرولیم لیوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ 3 ممالک ہیں، تینوں ایک ہی قیمت پہ عالمی منڈی سے تیل خریدا انہوں نے، اور تینوں کی اندرونی پالیسیز جو ہیں وہ فرق ہیں. بنگلہ دیش نے پارشل ابزارپشن کی، انہوں نے کہا کہ کچھ بوجھ جو ہے 16% بوجھ جو ہے وہ ہم عوام پہ ڈالیں گے، اور باقی بوجھ جو ہے وہ جو بنگلہ دیش پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا. یہاں پہ فورن ایکسچینج ریزرو کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. اچھا رانا صاحب، آج جو نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پیٹرولیم کی، تو اس کا اجلاس تھا، تو اس میں جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس نے یہ کہا ہے جی کہ آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس سے قبل لیوی لگانا بڑا ضروری تھا. آئی ایم ایف سے پٹرول اور ڈیزل پہ لیوی جو ہے وہ 80 روپے فی لیٹر طے ہے. اس وقت ملک میں ڈی اے پی کا خام مال بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ دن بعد ملک میں ڈی اے پی دستیاب نہ ہو. ڈی اے پی کا خام مال آبنائے ہرمز کے ذریعے آتا ہے. اب یہ مجھے جو ہے نا میرے جو یہ انہوں نے دیا ہے اس میں کوئی اتنی خاص چیز تو نہیں ہے، لیکن اس میں پیٹرولیم ڈویژن جو ہے اس کی جو وضاحت ہے اس میں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو آپ تھے اس میں؟ نہیں، میں نے وہ ان کا ٹی وی پہ چل رہے تھے ٹکرز وغیرہ، آپ کے چینل پہ بھی چلے ہیں، علی پرویز ملک صاحب کو بھی کوٹ کر رہے تھے. یہ دیکھیں 2-3 باتیں حامد میر صاحب بڑی کلیئر. ایک تو جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا غیر ملکی زر مبادلے ذخائر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت تعلق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذخائر نہ ہوتے، ہم امپورٹ نہ کر پاتے، پھر آپ کہتے جی کہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے، سپلائی نہیں آ رہی، تو ہمارے پاس $16 ارب کے ریزروز ہیں. تو بسط احترام یہ بات جو ہے خرم صاحب کی میں سے ایگری نہیں کرتا. سپلائیز کا ہماری دوسری چیز لائن کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے نہیں لگ رہی کہ ابھی بھی ہورڈنگ کے چانسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جمعے کو قیمت بڑھنا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ لگتا ہے قیمت بڑھنے والی ہے، وہ جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں، گورنمنٹ جمعرات کو قیمتیں بڑھا دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا انتظامی کنٹرول، جس میں وفاقی نہیں چاروں صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. جیسے لائن لگتی ہے یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں لائن توڑنے کے لیے، اور کوئی کنٹرول نہیں ہے. تیسری بات، اب یہ جو ساری لیوی والی بات، یہ جو اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات ہوئی اور آپ نے جو نیشنل اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر علی پرویز ملک صاحب نے بات کی، وہ بڑی اچھی بات ہے. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب نے جو پیٹرولیم لیوی اکٹھی کرنی تھی، ان کی وزارت یا جو بھی اس کا میکانزم ہے اکٹھا کرنے کا، اس کا جو ہدف ہے حامد میر صاحب، وہ ہدف سے بھی 100-150 ارب روپے آگے ہے. اچھا، وہ آگے ہے، وہ ریلیکس ہے، اس کی وزارت ریلیکس ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے وزارت خزانہ سے پوچھو؟ کیونکہ جناب کی جو وزارت ہے، بڑی عزت میں کرتا ہوں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے ان کی وزارت کے اندر، کہ ریونیو ڈویژن اور ایف بی آر آتا ہے، اس کا نیچے کیا ہوا ہدف 683 ارب روپے سے شارٹ فال ہے. اس کا نیچے جو کم کیا ہوا ہدف ہے 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. 10 ماہ کا شارٹ فال آ چکا ایف بی آر کا. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن ہے، ایک ہاتھ میں ایف بی آر کی کلیکشن ہے. یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک بجٹ کا ایک سرپلس دینا ہوتا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو. وہ جب ملتے ہیں تو نمبر نہیں پورا ہو رہا. جب نمبر نہیں پورا ہو رہا تو انہوں نے کہا جی کہ نمبر کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایف بی آر 683 ارب سے شارٹ ہے. نہیں، کیوں شارٹ ہے وہ؟ کیونکہ وہاں سے جو ٹارگیٹس نہیں، کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ نہیں، ہم دنیا میں کوئی نہیں دیتا ٹیکس، لیا جاتا، دیتا کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے، میں ایک بات کا کریڈٹ پرائم منسٹر کو دیتا ہوں، پرائم منسٹر کا بہت زیادہ فوکس ایف بی آر کی اصلاحات کے اوپر، پھر بھی نتیجہ یہ میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کچھ کہا ہے، ذرا سنیں یہ احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. لیوی کیوں لگتی ہے؟ لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھائی کرے. اگر ہم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو یقیناً پھر حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر حکومت چلانے کے لیے ادا ہوتے ہیں، اسے یا لیوی کی صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے یا کسی اور صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اب اتنا بڑا اعتراف ہے یہ ناکامی کا، پورے سسٹم کی ناکامی کا اعتراف ہے پروفیسر احسن اقبال صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا بجلی کے بل کے ذریعے جو ریڈی والے کو بھی جا رہا ہے، جو ایک موٹر سائیکل کا پنکچر لگا رہا ہے اس کو بھی جا رہا ہے بجلی کا بل، اور ایک پیٹرول والا جو موٹر سائیکل میں بھی ہے 660 cc کی گاڑی والا بھی ہے، اور مرسیڈیز بھی ہے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، 1000 روپیہ فی لیٹر پیٹرولیم لیوی لگائیں، ایف بی آر کو بند کر دیں، تاکہ ادھر کا آپ نے جو خرچہ پالا ہوا اور پوری قوم کے اوپر اپنے بوجھ ڈالا ہوا، کوئی ان سے خوش نہیں ہے ایف بی آر سے. بزنس مین کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں بغیر نوٹس دیے ہوئے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے شارٹ فال آ رہا ہے.
फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर पा रहे FBR की वजह से, तो फिर रखा क्यों है? जो आपके प्लानिंग के मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं जी कि हम कैसे कह रहे हैं, हम तो यही 2 ही तरीके बचे हैं, तो ये सब कुछ करने का फिर फ़ायदा क्या है? जी देखिए जी, एक तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ ये सुन के कि आपकी किटी में अगर डॉलर्स होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम IMF के क्यों जाते हैं? अगर हमारे पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व या 16 अरब डॉलर के रिजर्व का फ़र्क नहीं है तो IMF के पास हम क्यों क्या करने जाते हैं? और अगर हमारी जो है पर कैपिटा जो कर्जा है वो तकरीबन पास है इंडिया पाकिस्तान का, तो हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर ये करने की। तो ये मैं इस पर बड़ा सरप्राइज़ हुआ एक तो कि आपकी किटी में अगर रिजर्व्स हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी डॉलर की प्राइस का पेट्रोल की प्राइस कहाँ जा रही है, इंटरनेशनली ऑयल की प्राइस कहाँ जा रही है। तो फिर इंडिया में ये बताए ना मुझे, अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो ये रोड पे क्यों आए लोग? क्यों आए लोग? इसका सवाल का जो जवाब दे दें मुझे। रोड पे क्यों आए लोग? गैस स्टेशन पे क्यों लाइनें लगी हैं? आज क्यों यहाँ वहाँ पे जो है फर्टिलाइज़र शॉर्ट हुआ है? वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास सप्लाई की कंस्ट्रेंट है? पाकिस्तान का सप्लाई की कंस्ट्रेंट नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के पास 2.5 हफ्ते का फ्यूल था, आज हम 4 हफ्ते 5 हफ्ते की फ्यूल पे बैठे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जंग हुई है और ये रास्ता रुक गया है जहाँ से हमारा भी 80% आता है ऑयल एंड गैस। हम जो है इस वक्त जो है बेहतर पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं हम बेहतर पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सप्लाई। बिल्कुल, हमारे पास जो फ्यूल की सप्लाई है ना, ये ऑयल कितना है हमारे पास, यानी कि हमारे पास कितना रिजर्व में रखा हुआ है, कमर्शियल रिजर्व जिसे कहते हैं, वो हमारे पास इस वक्त 4 से 5 हफ्ते का अवेलेबल है। यानी कि हमारे पास फ्यूल शॉर्ट नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है, लोगों के पास फ्यूल शॉर्ट हुआ है। तो अगर इंडिया के पास इंटरनल फिस्कल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो है पूरी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो पूरी गवर्नमेंट ओन्ड भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, इतनी बड़ा, वो तो दुनिया में सबसे आगे हैं। ये क्या मसला हुआ है उनके साथ? देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं ना, जिस कंट्री के, उस कंट्री के फंडामेंटल्स इसलिए स्ट्रांग होते हैं कि वो बहुत बैलेंस डिसीजंस लेते हैं। इंडिया ने हिस्टोरिकली बैलेंस डिसीजंस लिए हैं कि आप आज वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ कि देखें लेवी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि टैक्स के शॉर्टफॉल को कट करना। टैक्स का शॉर्टफॉल तो लास्ट ईयर भी था, इस मरतबा भी है। लेवी के 3-4 रीजन है, अगर मुझे 1 मिनट दे दें या 30 सेकंड दे दें। देखें क्लाइमेट का आपको पता है ना पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ये वाली जो पोल्यूशन वाली होती हैं, डीजल पेट्रोल, इन पे लेवीज पूरी दुनिया में लगती हैं। पाकिस्तान में आपको पता है लेकिन आपका जो 1 लीटर पेट्रोल है जी, उसमें क्लाइमेट के नाम पे टैक्स एक अलग से पहले मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज कितनी है। देखें आप किस तरह नापते हैं चीज को, आप इस तरह नापते नहीं, लेकिन ये क्लाइमेट टैक्स का क्या ताल्लुक है लेवी के साथ, जबकि क्लाइमेट टैक्स अलग से मौजूद है पहले। बिल्कुल सही बात है, कार्बन टैक्स है, कार्बन लेवी भी है उसके ऊपर, और ये पेट्रोलियम लेवी भी है। देखिए पेट्रोलियम लेवी का मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगाई गई थी आज से 20 साल पहले कि उससे पेट्रोलियम सेक्टर की डेवलपमेंट हो। ठीक ऐसे ही है ना जी, वो ऐसा ऐसा पेट्रोलियम लेवी में कन्वर्ट हो गई। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने डिफरेंट उसकी जो है वो उस बहस में जाते, बहुत लंबी चीज़ है वो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि पेट्रोल और डीजल के अंदर परसेंटेज ऑफ टैक्सेस कितने हैं हमारे यहाँ, ज़रा ये देख लें। इंडिया में कितने, बांग्लादेश में कितने, दुनिया में कितने। आपको एवरेज 35 से 40% टैक्सेस मिलेंगे ऑयल और ये इसकी पेट्रोल और डीजल की कीमत में। हमारे यहाँ कितने? हमारे यहाँ आज भी लेवी 80 रुपये पे डीजल पे नहीं आई, आज 42 रुपये है, और पेट्रोल पे हमने 116 रुपये समथिंग की भी है। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट पॉइंट। देखें डीजल के ऊपर 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपको पता है लेवी ज़ीरो थी। उस वक्त किसी ने कोई बात नहीं की कि लेवी तो ज़ीरो है। पेट्रोल पे जो है 80 रुपये कर दी थी और इस पर लेवी ज़ीरो कर दी थी। अब लेवी इंप्रूव करना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा फिस्कल बैलेंस भी रहे। आप कल को ये कहेंगे यार कर्जे लेके आप जो सब्सिडियाँ दे रहे हैं, जो 2022 में किया था हमने, वो हम नहीं करना चाहते। आपको पता है कर्जे इस वक्त परसेंटेज जीडीपी का रुके हमें एक जगह पे। अच्छा। तो सारी पूरे कॉन्टेक्स्ट देखें ना जी। फारूक सलीम साहब, आर यू सेटिस्फाइड खुर्रम शहजाद साहब जो कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं? देखिए अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 35% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में 61%। अब अफगानिस्तान में मुझे बता दीजिए कि उनके पास डॉलर रिजर्व कितने हैं। देखिए ये मामला तो तय हो गया, इसका डॉलर रिजर्व से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक अंदरूनी पॉलिसी से है कि आपने बोझ किसके ऊपर डालना है। ये पॉलिसी डिफरेंट है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए कि जो हम पेट्रोलियम लेवी लागू करते हैं उसकी मैं तारीख स्टडी कर रहा था। वो 2022 में 10 रुपये हुआ करती थी, उसके बाद वो 20 रुपये कर दी गई, अब वो 117 रुपये पे पहुंच गई। ये उसी वक्त शुरू हुआ पेट्रोलियम लेवी का मामला जब सर्कुलर डेट जो है बिजली का वो बड़ी तेजी से एक्सप्लोड करना शुरू किया। इन दोनों में एक बड़ा गहरा ताल्लुक नजर आता है। ये टैक्स का ताल्लुक नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्स के साथ इसका कनेक्शन है। मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम लेवी का कनेक्शन डायरेक्टली हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात के साथ। अच्छा। क्योंकि हुकूमत अपने नुकसानात और अपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसको पैसा इजाफी चाहिए।
اگر صرف آپ ایف بی آر کی جو پرفارمنس ہے، ایف بی آر کو بہت گالیاں پڑتی ہیں، ہر جگہ گالیاں نہیں. میں اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا. دیکھیے 2006 میں، آج سے 20 سال پہلے، حکومت نے ہدف رکھا تھا ایف بی آر کے لیے 1000 ارب کا، یعنی کہ 1000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا سن 2006 میں. پچھلے سال ہمیں حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ لگ بھگ 14,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا گیا ہے. ایف بی آر نے 1000 ارب سے آج سے 20 سال پہلے 14,000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر لیا. مجھے حکومت کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ بتا دیجیے جس کی یہ کارکردگی ہو. 20 سالوں میں 1000 ارب سے ہم پہنچ گئے 14,000 ارب پہ. دیکھیے پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس کے جال میں پھنسا ہے. وہ پاکستانی جس کے گھر میں بجلی کا بل نہ لگاؤ، بجلی کا میٹر نہ لگاؤ، وہ شاید ٹیکس نہیں دیتا. وہ پاکستانی جس نے زندگی میں کبھی سم کارڈ نہ خریدا ہو، وہ ٹیکس نہیں دیتا ہوگا شاید. وہ پاکستانی جس نے گیس کا میٹر نہیں لگا، ہر چیز جس نے زندگی میں پیٹرول نہ خریدا ہو، وہ شاید ٹیکس نہیں دیتا. ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے. اسی کے نتیجے میں تو ہم 1000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئے. پرابلم ہے حکومتی نقصانات کا، حکومتی اخراجات کا. اب آپ سوچئے کہ پچھلے 4 سالوں میں جو ایس ڈی جی کہلاتا ہے، پتہ نہیں وہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گولز کی مد میں انہوں نے کوئی 100 کروڑ روپیہ فی ایم این اے کو دیا گیا پچھلے 4 سالوں میں. پچھلے 4 سالوں میں اگر ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو جو اماؤنٹ دی گئی ہیں ترقیاتی منصوبوں کا، ان کو شاید کہا جاتا ہے، 700 بلین روپیز، 700 ارب روپیہ دے دیا. بھائی 85,500 کاریں تو کارپول میں پڑی ہیں حکومت پاکستان کے پاس. وہ کسی نے حکومت برطانیہ سے فریڈم آف انفارمیشن رائٹ کے تحت پوچھا کہ آپ کے پاس کارپول میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی 86. اب میں پریشان تھا کہ برطانیہ کی حکومت کی کارپول میں 86 کارز ہیں، ہمارے پاس 85,500. تو یہ حکومتی اخراجات 85,000 ہمارے پاس 85,500 کاریں ہیں. اچھا، اور ان کے پاس صرف 83 ہیں. کارپول حکومت برطانیہ کا، ہز میجسٹریز گورنمنٹ کا ہے، اس میں 86 یا 87 کا. اچھا، میں ایک بریک ہی لیتا ہوں جی. اب اس پہ فاروق سلیم صاحب 30,000 گاڑیاں یو کے 30,000 گاڑیاں. اچھا ٹھیک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شہباز رانا صاحب، 230 ارب روپے کے کوئی نئے اضافی ٹیکس بھی آ رہے ہیں؟ جی ابھی یہ فائنل تو فیصلہ ہونا ہے. جو پلان آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو مل چکا ہے، اور 2 دن بعد آئی ایم ایف سے، بلکہ کل شام کو آئی ایم ایف کی ٹیم پہنچ جائے گی، اور 13 سے ان کے مذاکرات اگلے بجٹ پہ شروع ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف جو بجٹ دے گا اس کے اوپر پھر بعد میں نیشنل اسمبلی ووٹ کر کے اس کو پاس کر دے گی. تو اس کا جو پلان ہے اس کے تحت جو آپ کی اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو آپ پاکستان کی اکانومی کی جو مالیت ہے اس کے مقابلے میں دیکھیں تو کوئی 0.3% مزید اضافہ کرنا ہے، جس میں کچھ صوبوں نے کرنا اور باقی انہوں نے کرنا ہے. لیکن فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی پرفارمنس ٹھیک ہے. اچھا وہ میں اگین یہ اسٹیٹیشین ہے، میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. ایک چیز میں اس میں صرف ایڈ کروں گا، باقی باتیں ان کی ساری ایبسولوٹ ٹرمز میں ساری ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں جب جرنلزم میں آیا تو یہ کوئی اتنا 800-900 ارب اکٹھا کرتا تھا یہ ایف پی آر. تو اس وقت جو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن تھی نا، پاکستان کی اکانومی کی جو کل مالیت تھی اس کا تقریباً 10% تھا اس وقت. آج بھی پاکستان کی اکانومی کی جو کل مالیت ہے ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن اتنی ہے 10%. اچھا، کوئی چینج نہیں ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایبسولوٹ میں نمبر اوپر گیا. مہنگائی ہوتی ہے، نئے ٹیکسز کا بوجھ پڑتا ہے، اکانومی ایکسپینڈ کرتی ہے تو کلیکشن بڑھ جاتی ہے. نہیں، لیکن جب جو ٹیکس دہندگان ہیں، ٹیکس پیئرز، ان کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا تو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کس طرح بڑھ جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ہر موبائل فون سم کے اوپر، ہر پیٹرول کا لیٹر، ہر ڈیزل کا لیٹر، اچھا، ہر بجلی کا بل، آپ جو ٹرانزیکشن کرنے چاہیں، گاڑی لیں، بیچیں، کچھ کریں، سانس لیں، ٹیکس، مطلب ہر چیز کے اوپر ٹیکس. اچھا، یہ ذرا اس پہ میں ذرا چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں خرم صاحب کہ اگر ہم ایف بی آر کے دیکھیں ٹیکس دہندگان کتنے رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس، وہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے. پاپولیشن پاکستان کی جتنی ہے وہ 23-24 کروڑ ہے، وہ دیکھیں، اور جو ٹیکس دہندگان ہے تو وہ اس میں بہت فرق نظر آتا ہے. تو ایف بی آر جو ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح ادھر ادھر سے لائٹ لیفٹ اکٹھے کر لیتی ہے ٹیکس. دیکھیں یہ جو ہے نا براڈننگ اور ڈیپننگ میں آتا ہے کہ کس طرح اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اگر میں اور آپ ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کے حساب سے ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم سے زیادہ ٹیکس لینا چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ٹیکس دہندگان ہے ہی نہیں. سیلریڈ کلاس آلریڈی
اپنی اوقات سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. نہیں میں سیلڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیکس دہندگان کی آپ نے بات کی نا, جنرل چھوڑے نا, پاکستان میں تو ٹیکس زیادہ دیتے ہی سیلریڈ کلاس کے لوگ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کارپوریٹ سیکٹر وہ بہت ان کا کارپوریٹ صنعت کار وہی کارپوریٹ سیکٹر وہی آئیں گے نا, سیلریڈ کلاس آئے گی. سیلریڈ کا 4% جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل ٹیکس. کیونکہ جب اورنگزیب صاحب جب منسٹر نہیں تھے تو وہ بہت بڑے لمبردار تھے جب وہ کارپوریٹ سیکٹر میں تھے کہ سیلریڈ کلاس کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. تو وہ خود بھی تھی سیلریڈ کلاس میں. اگر مداخلت کی معذرت, انہوں نے کہا کہ سیلریڈ کی جو کنٹریبیوشن ہے, میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, میں ٹچی سبجیکٹ ہے میرا یہ, ٹھیک ہے, یہ 4% انہوں نے بولا. انکم ٹیکس کے اندر سیلریڈ کی جو کنٹریبیوشن بتا دیں کتنی ہے, تاجروں کی کتنی ہے, ہاں میں پورا کر دیتا ہوں, اور زراعت کی کتنی ہے, میں پورا کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ ٹیکس دہندگان کتنے ہیں اور کتنے ایڈ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی رفلی کوئی 55 سے 57 لاکھ کے بیچ میں جو ہے ٹیکس دینے والے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت ساری تعداد ایسی ہے جو ٹیکس زیرو فائل کرتے ہیں. تو اس میں نا بالکل یہ چیلنج ہے کہ اس میں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں اگر وہ پورا ٹیکس نہیں دے رہے وہ, اور جو بالکل ٹیکس سے نیٹ سے باہر ہیں. ہم سیکٹرز کی بات کرتے ہیں نا, ریٹیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بڑا بیسک سا نمبر آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں فیڈرل جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے نا وہ 99% اکٹھا کرتا ہے پورے ملک کے ٹیکس کا. جو پروونسز اکٹھا کرتے ہیں نا وہ 0.85% کرتے ہیں. میں 2025 کا ایکچوئل نمبر دے رہا ہوں. اور ایگریکلچر سیکٹر 24% GDP کا ہے, یعنی کہ معیشت کا 24% ایگریکلچر ہے. کتنا ٹیکس دیتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لیس دین 1%. اور ایگریکلچر پروونشل ایمبٹ میں آتا ہے. تو یہ کہاں پہ کس کو اپنا گیم اوپر کرنا چاہیے, پروونسز کو ساتھ آنا چاہیے نا. تو دیکھیں جہاں پہ کرٹیسزم بالکل ہو لیکن رائٹ پلیس میں ہونا چاہیے کہ کہاں جو نہیں اکٹھا کر رہا اس کو ہم کہیں کہ جی آپ اکٹھا کریں, اپنا کنٹریبیوشن کریں. وہ ٹیکس نمبر آف ٹیکسز بھی بڑھیں گے اس سے, اور ٹیکس میں ڈیپننگ براڈننگ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ معیشت میں 3 بڑے سیکٹرز ہوتے ہیں, سروسز, مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر. ان تینوں کا جتنا کنٹریبیوشن GDP کے اندر ہونا چاہیے اتنا وہ ٹیکس بھی کنٹریبیوٹ کریں, تو ایک بیلنس ایکویشن ہوگی. یہ جو سوالات ہیں یہ پھر نہیں اٹھیں گے. اچھا فاروق سلیم صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی فوری طور پر ڈیل نہیں ہوتی, اگلے 2-3 ہفتے میں نہیں ہوتی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر حکومت جو ہے یہ پٹرول کو مزید مہنگا کر دے گی اور یہ 414 سے 15 سے بڑھتا 500 روپے فی لیٹر تک بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے عالمی منڈی میں تو پچھلے ہفتے تیل کی قیمت جو ہے وہ 115 سے $100 پہ آئی, اور اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل کی قیمت بڑھائی گئی. وہ 4 ڈفرینٹ کہانیاں سن رہا ہوں میں پچھلے کچھ ہفتے سے. کبھی تو بتایا جاتا ہے کہ ایک فارمولا سیٹ کیا گیا ہے, پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں برینٹ کروڈ بڑھ گیا اس لیے ہم نے بڑھا دیا, پھر ایک وہ فلیٹ کا بھی کوئی نام دیا جاتا ہے کہ فلیٹ کے ساتھ ہم نے مل کے فارمولا بنایا ہے, اور پھر IMF کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو 4 ڈفرینٹ کہانیاں ہیں. لیکن میر صاحب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ شروع میں سفارتی بلندی کی بات کی, جس سفارتی بلندی پہ اس وقت پاکستان بیٹھا ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب موقع ہے کہ ہم نے اپنی معاشی پتے کس طرح کھیلتے ہیں. اب سوچیے کہ ہمارا جو ڈالر کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ تیل اور گیس کا ہے, تقریباً 17-18 ارب ڈالر سالانہ نکل جاتا ہے. اور آپ سوچئے کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور بارڈر کے اس پار 208 ارب بیرل تیل کا پڑا ہے, اور 35 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی پڑی. وہاں سے 87 کلومیٹر 87 کلومیٹر دور ہے گوادر ایران کے پورٹ. ایک پائپ لائن آئے پاکستان کے اندر, گوادر سے پہنچے نواب شاہ میں ہمارا گرڈ سٹیشن, وہاں سے سارے پاکستان میں جو آج ہم گیس خریدتے ہیں اسپاٹ مارکیٹ میں, کبھی $16 کی کبھی $17 کی, وہ $4-5-6 میں ہمیں ملے. تو آپ سوچئے کہ سستی تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ انکل ٹرمپ جو ہیں ان کو راضی کیا جائے کہ اگر ہم ایران سے گیس لیتے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں کریں گے. جس سفارتی بلندی پہ آپ بیٹھے ہیں, اگر یہ کنسیشن بھی نہیں لے سکتے, میرا تو خیال یہ ہے کہ سینکشنز ول بی لفٹڈ. یہ جیسے جنگ ختم ہونے کی طرف جائے گی اس میں ایک شرط ہوگی, اور ایران جو ہے وہ سینکشن اس کے اوپر سے ہٹا لی جائیں گے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے میر صاحب, اس وقت ایکسون, شیورون, ہیلی برٹن, شلمبر, یہ جو امریکہ کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جو 208 بلین بیرل تیل ہے ایران کے پاس, وہ جب نکالنا ہے تو وہ ساری انویسٹمنٹ اس طرف سے آئے گی. تقریباً $500-600 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی جو یہ امریکن کمپنیز کرنا چاہتی ہیں. تو امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, میں نے ایک بریک لینا ہے جی, اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ حکومت کہتی ہے جی کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8 بجے بند کر دی جائیں اور صوبے جو ہیں وہ کوشش مارکیٹیں 8 بجے بند کروائی جا رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج کل بڑے شہروں کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں 8 بجے کے قریب تو دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور 8:30 تک تقریباً کافی ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا جو دکاندار ہیں جو مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 8 بجے جن کو کہا گیا دکانیں بند کریں، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی رائے سن لیں۔ ہم لوگ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، گرمی ہے، دن کو وہ لوگ باہر نہیں نکلتے اور جب باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت دکانیں بند ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ دکانیں بے شک بند ہوں جس میں پیدا ہو ملک کا، ابھی بل ہمارے جو بجلی کا بل ہے اس میں 1000-2000 اضافہ ہوا ہے، کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا، تو پھر پیدا تو نہیں ہے، کاروبار غرق ہو رہا ہے، سارا چیزیں تباہ و برباد ہو گیا، کوئی پیدا نہیں ہے۔ ٹائم جو 10 بجے تک ہونا چاہیے، اس سے جو ہے کاروبار کا بزنس کا بہت لاس ہو رہا ہے، جس وجہ سے بل تو وہی بجلی کے اور مطلب اپنا ریشو تو وہی آ رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ الٹا پیٹرول بھی زیادہ مہنگا کر دی۔ یہاں نا لاکھوں روپے کرائے ہو چکے ہیں، آمدن وہ نہیں رہی ہے، ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو حکومت کو یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے کہ دکاندار ابھی تک جو بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اس ٹائم جو پس رہا ہے نا طبقہ وہ دکانداروں تاجروں کا ہے۔ 13 تاریخ کو ہم نے بڑا احتجاج بھی کرنا ہے جمعرات والے دن، لاک ڈاؤن ختم کریں یہ 8 بجے والا، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم زبردستی دکانیں کھول لیں گے۔ تو پہلے رانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ 13 مئی سے احتجاج بھی ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لاوا پک رہا ہے لوگوں کو، اب 8 بجے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 8 بجے دکانیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، نیو یارک آپ جائیں وہ بھی بند ہو جاتا ہے، تو یہاں ہمیں پاکستان میں اپنی اوقات کار جو ہیں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی چاہیے کہ صبح اگر آپ جلدی چلے جائیں، آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو 9 بجے چلے جائیں آپ مارکیٹ میں، ضروری ہے رات 8:30-9 بجے آپ نے جانا ہے، تو یہ کیا جسٹیفائڈ ہے یہ جو تاجر طبقہ کہہ رہا ہے جی ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے؟ حامد میر صاحب، یہ وہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو جس کی میں پوری سپورٹ کرتا ہوں، ہمیں اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے، آپ جلدی مارکیٹ کھولیں، جلدی بند کریں، رات کو لوگ جلدی بیڈس پہ جائیں اور اپنا آرام کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلتی اور رات کو 1-2 بجے سے پہلے بند نہیں ہوتی، ایکسیپٹ کہ جو آپ کے ٹورسٹ ریزورٹ ہیں جیسے مری ہے، آپ وہاں پہ ایک ایکسیپشن دے سکتے ہیں۔ ہوٹل کیوں دیں جی ایکسیپشن، مری والوں کو کیوں دیں؟ دیکھیں ٹورزم ہے، ٹورزم مری میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے نا، آپ اگر ویکنڈ پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ایکسیپشن آپ کریٹ کریں۔ پھر آپ یہ پیر سواوا پہ اسلام آباد والے کہیں گے پیر سواوا میں ہم جائیں تو وہاں پہ بھی دیں ایکسیپشن، اسپاٹ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا، وہ تو اب تو ویسے ہی وہ رہا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل حکومت کا یہ فیصلہ درست نہیں، لیکن تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مارکیٹیں 8 بجے بند ہو رہی ہیں تو ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ کم کیوں نہیں ہو رہے؟ میر صاحب، اگر میرے بیگم صاحبہ نے سوٹ لینے جانا ہے نا تو رات 8 بجے نہیں جائیں گے تو دوپہر 12 بجے چلے وہ سوٹ آ جائے گا، وہ وہاں پہ خواتین کو اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا ہے، مردوں نے جو شاپنگ تو اس میں خواتین سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ذرا جلدی آپ ذرا شام کو جا کے شاپنگ کرنے کی بجائے پلیز ذرا صبح چلی جائیں یا دوپہر کو چلی جائیں۔ یہ خطرناک کام ہے، نہیں دیکھیں ایسنشل خطرناک کام ہے ویسے۔ ایک منٹ، یہ ذرا بڑی اہم بات کی آپ نے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، انہوں نے اچھا کھانا ان کو ملے گا گھر جا کے، ڈر گئے یہ پبلکلی، لیکن ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بالکل دیکھیں، اس پہ ہمارا سب کا آلموسٹ کنسنسس ہے کہ ہمیں وے آف لائف اپنا نارمل اسی طرح سے رکھنا چاہیے، یہ تو بہت دیر سے ہم نے کیا یہ۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چاہے وہ ایمرجنگ اکانومیز ہوں یا ڈیولپڈ اکانومیز ہوں، اپنا ایک ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں، اور ہم نے تو 12-1 بجے ماشاء اللہ سے مارکیٹس کھلتی ہیں اور پھر رات تک کھلتی جاتی ہیں۔ آئی تھنک یہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے اس طرح، آف کورس 8 بجے نہیں 10 بجے تک کر دیں، بٹ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے، لیکن ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ مجھے 30-35 سیکنڈ دیں، دیکھیں اکانومی کی جو اسٹیبلٹی ہے نا 2 سال بعد بڑی ہارڈ ارنڈ ہے، بڑی مشکل سے یہ اچیو کی گئی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو مینیج کیا گیا ہے، فسکل اکاؤنٹ کو مینیج کیا گیا ہے، انفلیشن کو نیچے لایا گیا ہے، انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لایا گیا ہے، دوبارہ انویسٹمنٹ آپ کی طرف آنا شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں گلوبل نیمز آپ کے آنا شروع ہو گئے ہیں، 5G کا آپشن آپ دیکھیں ایگزسٹنگ کمپنیاں کرنا شروع ہو گئی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا نمبر۔ اب یہ جو آپ کی ساری باتیں ہیں، جی آپ ظاہری بات ہے فیکٹس کے ساتھ بات کریں، ایبسلیوٹلی، لیکن جو عام آدمی اس وقت آپ کی گفتگو سن رہا ہے میں وہی بتا وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے بھائی میں تو قربانی کی عید آ رہی ہے، میں تو قربانی کا جانور خریدنے کے قابل نہیں رہا، تو یہ خرم شہزاد صاحب مجھے جو کہانیاں سنا رہے ہیں میں ان کہانیوں پہ کیسے اعتبار کروں؟ دیکھیں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتے ہیں نا وہ وتھ ٹائم آتے ہیں، اور جو ریفارمز ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک میراتھن ہے۔ دیکھیں وہی والی ہم انالوجی دیتے ہیں نا کہ مریض کو آپ نے ICU سے نکالا، اس کو آپ پہلے منع کریں گے نا کہ وہ چیزیں نہ کریں، وہ دوبارہ
घी और वो वाली कोलेस्ट्रॉलिक चीज़ें ना खाएं जिससे आपकी तबीयत ख़राब हुई है, और फिर मैराथन करनी पड़ती है आपको ओवर द एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं आपको दोबारा बेहतर होने में। मैं ये कहूँगा कि आम आदमी के कंसर्न्स हैं, बिल्कुल इन्फ्लेशन के मसले अब शुरू हुए हैं जिसकी ये वॉर के इम्पैक्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में हमें ये मैनेज करना है। देखें जब भी क्राइसिस आता है ना, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम करे, मैं आपको उसका बताता हूँ। देखें मैं अब इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में नंबर्स रिलीज होंगे फिस्कल के, आप देखिएगा कि उसमें कितना और बैलेंस है। आपको पता है फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फिस्कल सरप्लस अचीव किया है। क्या मतलब इसका, यानी कि टैक्सेस और खर्चों का जो फ़र्क है वो पहली मरतबा पॉजिटिव हुआ है, पहली मरतबा हिस्ट्री में, और पिछले क्वार्टर में भी हुआ था। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हुई है ना फिस्कल साइड पे। आप क्यों ऐसे करते जा रहे हैं सर? ये असल में ये जो हमारे दोस्त हैं, ये फिस्कल स्टेबिलिटी वाली जो लैंग्वेज है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, आवाम को समझ नहीं आती। इनको भी आवाम की ज़ुबान बोलना शुरू कर देनी चाहिए, इनको भी और मोहतरम वज़ीर ख़जाना को भी। एक चीज़ दूसरी बात ये जो प्राइमरी बजट सरप्लस की जो बात करें ना, बेसिकली प्राइमरी फिस्कल सरप्लस किसका, ओवरऑल फिस्कल सरप्लस भी। जी देखिए ये अकाउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये जाके सारे ख़राब हो जाते हैं जून में, क्योंकि जून में आपका डेफिसिट होता है। खुद IMF के डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, हदफ जब खसारे का हो तो आप सरप्लस नहीं दे सकते बजट का। मैटर करता है कितना खसारा है ना, ये मैटर करता है। ये होता है सर मीर साहब, ये बात आपकी ठीक है, आपने कंट्रोल्स कुछ किए हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दैट आई अप्रिशिएट, लेकिन दिस इज कमिंग फ्रॉम 3 साइड्स। ये अब आप दोनों टेक्निकल गुफ्तगू अच्छा, मैं इसमें आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर रही है, ठीक है, अपने टैक्सेस को बढ़ा रही है, अब अपने नेट को भी बढ़ा रही है, खर्चे कम, जिसकी वजह से वो इस काबिल होगी कि एक आम आदमी को वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिसका वो बहुत अरसे से सोचता रहा है। आम आदमी इंतज़ार कर रहा है कि हुकूमत के उसको कोई फ़ायदा हो। बहुत आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि मार्का हक़ में जो फ़ौजी कामयाबियां हैं और ईरान अमेरिका जंग में जो सफारती कामयाबियां हैं, ये कामयाबियां जो हैं इसके नताइज कभी ना कभी तो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी फ़ायदा लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।